اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اعیاد شعبانیہ اور ایام ولادت انوار اہل البیت علیہم السلام آپ تمام عزیزان کو، تمام نونہالان، دانش آموزان، معلمین، اساتذہ اور حاضرین کو اور تمام امت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ یہ مناسبتیں ہمیں اپنے بنیادی عقیدے کی طرف، بنیادی موضوع کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ عموماً ہم مناسبتوں کو یعنی ایام ولادت یا ایام شہادت کو رسومات میں گزارتے ہیں، جشن کی رسمیں اور سوگ کی رسمیں، اور ان رسومات سے اپنے آپ کو تسکین دے دیتے ہیں۔ چونکہ ہم عقیدت مند لوگ ہیں اور بر صغیر پورا اس میں کسی بھی مذہب و مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، عقیدت مند ہوتے ہیں۔ مثلا بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور گرد و نواح جو اس کے متعلقہ علاقے ہیں، اور خصوصاً پنجاب، اس میں یہ عقیدت مندوں کا گہوارہ ہے، عقیدت مندوں کا گڑھ ہے۔ ہندو بھی عقیدت مند ہوتا ہے، سکھ اپنے مقدسات کا عقیدت مند ہوتا ہے، اور اسی طرح بدھ مذہب کا پیروکار اپنے مذہب کا عقیدت مند ہوتا ہے، مسلمان اپنے مقدسات کا معتقد ہوتا ہے، شیعہ اپنے مقدسات کا معتقد ہوتا ہے، عقیدت مند ہوتا ہے، سنی اپنے مقدسات کا عقیدت مند ہوتا ہے، اور عقیدتوں تک ہی اکتفا کرتے ہیں۔ عقیدت یعنی عقیدہ جو محبت بھرا ہوا عقیدہ، محبت آمیز عقیدہ، جس میں محبت کا غلبہ ہوتا ہے، جذباتیت کا غلبہ ہوتا ہے، اس کو عقیدت کہتے ہیں ہم۔ اور عقیدتیں عموماً انسان کے لیے حجاب بھی بن جاتی ہیں، رکاوٹ و مانع بھی بن جاتی ہیں، کہ عقیدت مند ایک جگہ پر جا کر رک جاتے ہیں وہیں پر۔ عقیدتوں کو یعنی اپنا جو محبت بھرا احساس ہوتا ہے، احساسات کو تسکین کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان احساسات سے بھرا ہوا ہے۔ جانور میں احساسات ہوتے ہیں لیکن بڑے مدھم اور بجھے ہوئے اور محدود ہوتے ہیں، لیکن انسان احساسات کا مجموعہ ہے۔ انسان کے اندر سب سے نمایاں چیز غالب انسان کے احساس اور جذبات ہیں۔ احساسات کو تسکین ملتی ہے ان امور سے جو جیسے ستائش کی جائے، آپ کی جب تعریف کی جائے تو آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کو تسکین ملتی ہے۔ چونکہ انسان کے اندر ایک خواہش ہے کہ میری تعریف کی جائے، مجھے سراہا جائے، میرے کام کو، میرے ماحول کی تعریف کی جائے تو تسکین ملتی ہے۔ اسی لیے جو شاعری میں ایک صنعت ہے قصیدے کے نام سے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قصیدہ شیعوں نے اختراع کیا ہے مولا علی کے لیے، نہ، قصیدہ قدیم تاریخ سے ہے، عربی زبان میں بھی، فارسی میں بھی۔ اسلام سے پہلے بھی قصیدہ رائج شاعری صنعت تھی، اور سب سے بڑی صنعت تھی۔ مدح کرنا شاہوں کی، بادشاہوں کی، بڑوں کی، یعنی جن لوگوں سے انعام و اکرام لینا ہوتا تھا، جن کی تعریفیں کر کے، ان کے دل نرم کر کے، اور ان سے کسی کو کوئی چیز وصول کرنی ہوتی تھی تو ان کی مدح کرتے تھے یا ان کے لیے مدحیہ کلام پڑھتے تھے،
اور وہ اپنی تعریف سن کر پھر انہیں اشرفیاں دیتے، سکے دیتے، درہم و دینار دیتے، یا کبھی اور ان کے اوپر انعام و اکرام کرتے تھے۔ قصیدہ نظم میں ہو یا نثر میں ہو، کسی دوسرے کی تعریف کرنا اور اس سے کچھ وصول کرنے کے لیے یہ قصیدہ کہلاتا ہے۔ اور یہ صنعت اسی احساس کی بنیاد پر ہے، چونکہ ہر انسان کے اندر اپنی تعریف سننا یہ خواہش موجود ہوتی ہے، اور کوئی اگر آپ کی آ کے تعریف کر رہا ہے تو قصیدہ پڑھ رہا ہے، آپ کی مدح کر رہا ہے، آپ کی شخصیت کو یا آپ کے کام کو سراہ رہا ہے، اس طرح آپ کے احساس کو سکون ملتا ہے۔ ہم جو مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں بھی خصوصیت کے ساتھ شیعہ قوم یہ زیادہ احساساتی ہیں باقیوں کی نسبت، باقی مسلمانوں کی نسبت بھی، جتنے احساسات کی پرورش ان کی ہوئی ہے اتنی دوسری قوموں کی نہیں ہوئی ہے۔ بلکہ اگر میں کہوں کہ ان کے ہاں صرف احساسات ہی کی پرورش ہوتی ہے پاکستان میں، تو بھی مبالغہ نہیں ہے، چونکہ باقی انسان کی جیسے فکر ہے، انسان کی سوچ ہے، انسان کے دیگر ضرورتیں ہیں، تو احساسات کے مقابلے میں وہ دبے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اور ان کی پرورش کم ہوتی ہے۔ خصوصاً مذہبی طبقہ وہ احساسات ہی کے دائرے میں محدود رہتا ہے، وہاں سے آگے نہیں بڑھتا۔ اس لیے جو ہمیں فرصتیں ملتی ہیں، مواقع ملتے ہیں، موقع ملتے ہیں، وقت ملتا ہے، اس سارے کو ہم رسومات میں صرف کر دیتے ہیں، انجام دے دیتے ہیں، گزار دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس رسم میں، اس شرکت سے، بولنے سے، اپنے کام کرنے سے ایک سکون محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ایسا محبت بھرا کام کیا ہے جس سے ہمارے احساس کو بھی سکون ملا ہے، دوسروں کو بھی ہم نے تسکین پہنچائی ہے۔ عموماً ہمارے ذاکر خطیب مہارت رکھتے ہیں اس تسکین کے شعبے میں، کہ آپ جیسے بھی ہوں، مثلاً دکھیاں ہوں، آپ پریشان ہوں، لیکن وہ ایسا مضمون شعر میں یا نثر میں آپ کے سامنے پڑھیں گے کہ آپ کو خوشحال کر دیں گے، اور آپ کے اندر ایک تھوڑے عرصے کے لیے، محدود وقت کے لیے احساساتی سکون پیدا کر دیں گے۔ اس طرح ہماری مناسبتیں ساری گزر جاتی ہیں، لیکن یہ مناسبتیں ایام اللہ جن کو قرآن کریم نے کہا ہے، یہ ایام اللہ تذکر کے لیے ہیں اور ذکر کے لیے ہیں، یعنی یاد دہانی کے لیے ہیں، یادآوری کے لیے ہیں۔ بولی بسری چیزیں جو انسان عموماً بھول جاتا ہے معمولات زندگی میں، ان کو ذہن میں دوبارہ لانا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ ایک ذکر اردو میں یا پنجابی میں اس رائج ہے کہ تسبیح لے کے اس کے اوپر اللہ کا نام پڑھنا، اللہ کی صفات پڑھنا، ہم اس کو ذکر کہتے ہیں، تسبیح کو۔ ذکر عربی میں ذہنی عمل ہے، یعنی جو چیز ذہن میں، حافظے میں نہیں ہے آپ کے، اس کو ذہن میں لے آنا، اور ذہن کے اس حصے میں لے آنا جس حصے کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے آگے کوئی منصوبہ بندی کرنی ہے، اس منصوبہ بندی والی یادداشت کو ذکر کہتے ہیں، جو منصوبے کے لیے ضروری ہوتا ہے، جو معلومات، جو امور، وہ سب ذکر ہیں۔ جیسے کھانے کا جب وقت ہوتا ہے تو گھر کے اندر ذہن میں فوراً آ جاتا ہے کہ ابھی کھانے کا وقت ہے، ابھی کچھ پکانا ہوگا ہمیں، تو جس کی بھی ذمہ داری ہے، والدہ ہے یا گھر میں کام کرنے والی ماسی ہے، تو اس کی یادداشت، ذکر اس کے ذہن میں، یہ اسے پتہ ہے کہ اب میں نے کھانے کے وقت کیا پکانا ہے، سبزی پکانی ہے، کوئی دال پکانی ہے، کوئی گوشت پکانا ہے، مینیو کیا ہے، یہ اس کے ذہن میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ جو اس کے ذہن میں پورا کھانے کے ٹائم کا مینیو موجود ہے قبل از وقت، یہ ذکر ہے اس کا۔ اگر نہ ہو، جیسے بعض کھانے کے ٹائم پر بھی حیران رہتے ہیں کہ کیا پکانا ہے، پکائیں کیا آج، تو اس کا مطلب ہے کہ ذکر نہیں ہے ان کے ذہن میں، یادداشت میں مینیو نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، پکانا کیا ہے، کھانا کیا ہے، ذہن خالی ہے۔ موبائل پہ سارا وقت گزر گیا، واٹس ایپ پہ گزر گیا، باقی کاموں میں سوئے رہے، دیر سے اٹھے، اب پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی پکانا کیا ہے، اور یہیں پہ جھگڑا ہو جاتا ہے
مرد آ جاتے ہیں کھانا رکھو، وہ کہتی ہے کھانے کے لیے سمجھ ہی نہیں آئی پکانا کیا ہے، پھر یا پزا آرڈر کر دیتے ہیں یا کوئی اور چیز جو ہے وہ کسی طرح اپنے بھوک کو مار لیتے ہیں۔ لیکن جن کے ہاں تذکر ہے، یعنی صبح سے ہی پتہ ہے ان کو کہ دوپہر کے کھانے میں یہ پکانا ہے، شام کے کھانے میں یہ پکانا ہے، مہمان آئیں گے یہ بنانا ہے، تو یہ ذکر یہ چیز ہے ذہن میں، وہ مکمل نقشہ، وہ امور ترتیب کے ساتھ جنہیں ہم نے آگے انجام دینا ہے، اگلے قدم پہ جن کو انجام دینا ہے، اس کو میموری کہہ لیں آپ، یاد کہہ لیں آپ اس کو، یعنی وہ معلومات یا وہ حافظہ ذہن کا جو ہمارے عمل کے لیے ہمیں درکار ہے۔ مناسبتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایام ہیں، مختلف سال بھر میں مقرر آتے ہیں، تکرار ہوتے ہیں، ولادتوں کے طور پہ، شہادتوں کے طور پہ، فرق نہیں پڑتا، یہ در حقیقت ہمیں حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ ہم معمولات زندگی میں عموماً اتنے غرق ہو جاتے ہیں اپنے گھریلو مسائل میں، اپنے روزمرہ کے مسائل میں، اپنے خاندانی امور میں، اپنے کاروباری امور میں، اپنے دیگر پریشانیوں میں، بیماریوں میں، مشکلات میں، کمیوں میں، اتنا ہمارا ادھر توجہ چلی جاتی ہے کہ ہم اپنے اصلی ہدف، مقصد، راستے اور فریضے سے عموماً غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ روزمرہ کے معمولات ہیں۔ ان روزمرہ معمولات میں ہمیں متوجہ کرنے کے لیے کہ معمولات بے شک ہیں، یہ ان کے اندر بھی آپ نے اہتمام کرنا ہے، لیکن آپ اپنے ہدف کی طرف متوجہ رہیں، اپنے مقصد کی طرف متوجہ رہیں، اپنے مکتب کی طرف متوجہ رہیں، اپنے راستے کی طرف متوجہ رہیں، اپنے نظام کی طرف متوجہ رہیں، اپنی بنیاد کی طرف متوجہ رہیں۔ صرف ٹائم پاس کرنا یہ انسان کے شایان نشان نہیں ہے کہ کسی طرح دن گزر جائے، کسی طرح یہ عمر گزر جائے، کسی طرح یہ ایام گزر جائیں، یہ نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ وسائل جو اللہ نے انسان کو دیے ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہانت دی ہے، تو ذہانت ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ ٹائم پاس کرنا اگر ہوتا تو صرف آپ کو ہاتھ پاؤں دیتے، پیٹ دیتے، کھانا پینا دیتے اور زبان دیتے، لیکن اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، اللہ نے آپ کو خلاقیت دی ہے، اللہ نے آپ کے اندر بہت ساری معنوی اور ظاہری قوتیں رکھی ہیں، طاقتیں رکھی ہیں۔ یہ سب ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ سب کسی بڑے کام کے لیے ہیں، کسی بڑے ہدف کے لیے ہیں، کسی بڑے منصوبے کے لیے ہیں۔ جب ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم عموماً چمن بناتے ہیں، گراؤنڈ بناتے ہیں، کھیل کا میدان بناتے ہیں جہاں لوگ ٹائم پاس کرتے ہیں، لیکن فیکٹریاں ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہوتی، کارخانے ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہوتے، یونیورسٹیاں ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اسی طرح بڑے بڑے ریسرچ سینٹر ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ وہاں پر ضروریات کے مطابق وقت صرف کیا جاتا ہے، سرمایہ لگایا جاتا ہے، وقت لگایا جاتا ہے، اور وہ مصنوعات بنائی جاتی ہیں، تیار کی جاتی ہیں۔ گھر بھی، انسان کا جو اپنا گھر ہے یہ بھی ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ گھر کی ترکیب اور گھر میں رہنے والوں کی جو خصوصیات ہیں وہ اللہ نے اس طرح سے بنائی ہیں کہ یہ بڑے ہدف حاصل کریں اور بڑا مقصد حاصل کریں۔ انسان کے سامنے اللہ نے وہ بڑا مقصد رکھا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ بنایا ہے، اس راستے کو طے کرنے کے لیے رہنمائی منشور بنایا ہے، دستور بنایا ہے، اور اس راہ کو طے کر کے منشور پڑھا کر مقصد تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنما بنائی ہیں، تاکہ ہمیں وقت پاس کرنے سے بچائیں، ٹائم گزارنے سے بچائیں، اور ہمیں جس مقصد کے تحت ہمیں بامقصد زندگی کے لیے ہمیں تیار کریں۔ اور یہ ایام ان ہستیوں سے منسوب ہوتے ہیں کہ جو ٹائم پاس کرانے نہیں آئے تھے، ہمیں مقصد تک پہنچانے آئے تھے، راستہ بتانے آئے تھے، ہمیں غفلتوں سے نکالنے آئے تھے، ہمیں سنجیدہ بنانے آئے تھے، ہمیں کوشش کرنے والا بنانے آئے تھے، ہمیں جہاد کرنے والا بنانے آئے تھے۔ اس لیے ان ہستیوں کے ایام دراصل مقصدیت کی طرف توجہ کے لیے ہیں کہ جب ہم روزمرہ امور میں، ٹائم پاس کرنے والے امور میں غرق ہو جاتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں، چونکہ انسان کا ذہن اس طرح کا ہے کہ
ایک چیز کی طرف جب اس کی توجہ جاتی ہے باقی چیزوں سے ہٹ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں فرمانا ہے کہ اللہ کی توجہ کوئی چیز دوسری چیز سے نہیں ہٹا سکتی۔ لا یشغلہ شأن عن شأن، اللہ کو کوئی مصروفیت دوسری توجہ سے ہٹا نہیں سکتی، یہ اللہ کی خصوصیت ہے۔ لیکن انسان، اگر انسان کو ایک کام دیں آپ، پھر فوراً ہی دوسرا کام دیں تو پہلے سے توجہ ہٹ جاتی ہے، اور ہمارے ساتھ ہوتا ہے، باقیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم ایک کام کرنے نکلے تھے، راستے میں ایک اور کام سامنے آ گیا، ایک اور بندہ سامنے آ گیا، اس نے مشغول کر لیا، جس کام کے لیے نکلے تھے وہ بھول گیا۔ تو اس لیے ہمیں تذکر کی ضرورت ہے، یاد دہانی کی ضرورت ہے، یادآوری کی، کہ یہ جن کاموں میں آپ مصروف ہو گئے ہو، مشغول ہو گئے ہو، یہ نہیں تھا مقصد آپ کا مقصد کچھ اور تھا۔ مصروفیت اور مشغولیت جو مقصد سے دور کرتی ہے اس کو قرآن لہو اور لعب کہتا ہے۔ لہو وہ مصروفیت جو انسان کو مقصد بھلا دے، فراموش کر دے، اور لعب وہ مصروفیت ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بے ہدف اور بے مقصد کام ہے۔ مثلا ہم عموماً ہمارے مترجمین قرآن کے اور مبلغین لہو و لعب کا غلط ترجمہ کرتے ہیں کھیل کود۔ لہو و لعب کھیل کود کو نہیں کہتے، مصروفیت کو کہتے ہیں۔ بے مقصد مصروفیت اور مقصد سے دور کرنے والی مصروفیت کو لہو اور لعب کہتے ہیں۔ مقصد سے دور کرنے والی مصروفیات لہو ہے، اور بے مقصد مصروفیات لعب ہے۔ اور ہمارا جو ٹائم پاس کرنے والا مشغلہ ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے، ہم گپیں لگا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ٹیلی فون پہ کال کر رہے ہیں، بے مقصد مصروفیت ہے۔ مقصد سے دور کرنے والی کال اور بے مقصد کال، یہ لہو ہے اور لعب ہے۔ مجلس تقریر ہو رہی ہے، بے مقصد گفتگو ہو رہی ہے، اور مقصد سے دور کرنے والی گفتگو ہو رہی ہے، یہ لہو ہے اور لعب ہے۔ یہ مقدس لہو اور مقدس لعب ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا اجر ہے۔ نہ، لہو و لعب کا کوئی اجر نہیں ہے۔ مسجد میں لہو ہو، لعب ہو، یعنی مسجد میں بے فائدہ گفتگو، بے مقصد گفتگو، بے مقصد مصروفیت مسجد میں، اور ممبر پہ بے فائدہ گفتگو، یہ سب لہو و لعب ہے۔ یہ قرآن کی اصطلاح کے مطابق ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے یہ عبادت ہے، نہ، یہ لہو ہے اور لعب ہے۔ مقصد ہمیشہ مد نظر ہو، تعلیم مقصد کے حصول والی تعلیم ہو، تربیت مقصد کے حصول کے لیے تیاری ہو، اور اسی طرح مجلس مقصد کے حصول کے لیے ہو، اور آپ کا ہر قدم مقصد کے حصول کے لیے ہو۔ مقصد یاد دلانے کے لیے، مقصد کی یاد دوبارہ ذہنوں میں زندہ کرنے کے لیے ایام اللہ ہیں۔ یہ ایام شعبانیہ، پھر اس کے بعد رمضان، پھر اس کے بعد سال بھر، یہ ایک ترتیب سے ایک پورا نظام ہے، گردش کرتا ہے۔ ہر دن ہمیں یاد دہانی کے لیے، جمعہ خصوصیت کے ساتھ تذکر کے لیے ہے۔ خطیب جمعہ کے وظائف میں سے ہے کہ وہ نمازیوں کو تذکر دے، یاد دلائے، مقصد ان کا یاد دلائے، اور راستہ یاد دلائے، فرائض یاد دلائے، ذمہ داریاں یاد دلائے، جنہیں ہم روزمرہ کی مصروفیت کی بنا پر عموماً بھول جاتے ہیں اور فراموش کر دیتے ہیں۔ وہ مقصد کیا ہے ہمارا جو یاد دلانے کے لیے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جیسی ہستی اللہ نے ہمیں دی؟ وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے حضرت ابو الفضل العباس جیسی ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رہنما کے طور پر دی؟ وہ مقصد کیا ہے جس کو بتانے کے لیے حضرت امام سید ساجدین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت اللہ نے ہمیں دی؟ وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ہستی شخصیت اللہ نے ہمیں دی؟ اور وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف جیسی ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دی؟ وہ مقصد وہی انبیاء کا مقصد ہے، رسول اللہ کا مقصد ہے، جس کے لیے قرآن نے فرمایا تھا کہ ہم نے انبیاء مبعوث کیے ہیں تاکہ لوگوں کو ضلالت سے، گمراہی سے اور اس سردرگمی سے نکال کر واضح و روشن جادے پر چڑھائیں، اور وہ اپنا مقصد اپنی زندگی میں حاصل کریں، اور یہی مقصد لے کر آخرت میں جائیں، اور یہی مقصد لے کر اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں حاضر ہوں۔ ائمہ خصوصاً اسی کام کے لیے، امام جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کو امامت کی ضرورت تھی، اور حضرت ابراہیم امامت کے لائق تھے، اس لیے اللہ نے انہیں امام بنایا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت سے امامت کا تقاضا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریت ابراہیم میں امامت نسل ابراہیم میں قرار دی، اور وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم کا مقصد کیا تھا جس کے لیے امام بنے؟ وہی مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور وہی مقصد انبیاء کا تھا۔ حضرت موسیٰ کا مقصد کیا تھا؟ پیدائش موسیٰ کا مقصد، تربیت موسیٰ کا مقصد، اور ولادت موسیٰ کا مقصد، بعثت موسیٰ کا مقصد کہ غلام امت کو، اسیر امت کو، ذلیل امت کو غلامی سے نکالیں، اسارت سے نکالیں، ذلت سے نکالیں، نجات دیں، آزادی دیں، خود مختار بنائیں انہیں۔ یہ حضرت موسیٰ کا مقصد تھا جسے قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سب سے زیادہ تذکرہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ قرآن نازل ہوا رسول اللہ پر، رسول اللہ کا نام صرف 2 دفعہ ہے قرآن کریم میں، باقی یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، اس طرح کے خطابات ہیں، لیکن نام لے کر رسول اللہ کا صرف 2 دفعہ آیا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ کا قرآن بھرا ہوا ہے ذکر و تذکرہ موسیٰ و قوم موسیٰ سے، چونکہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اسوہ و ماڈل یہ تمہارے مد نظر ہونا چاہیے کہ تمہاری حالت اگر بنی اسرائیل والی ہے تو موسیٰ چاہیے جو تمہیں نجات دے اور تمہیں آزادی تک پہنچائے۔ اس مقصد کو احیاء کرنا، اس مقصد کو زندہ کرنے کے لیے مکتب کی ضرورت ہوتی ہے، آئیڈیالوجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مکتب اگر انسان کھو بیٹھے اور مکتب کی جگہ رسومات آ جائیں، مکتب کی جگہ پر فقط ٹائم پاس کرنے والے تسکین دہندہ کام آ جائیں، یعنی صرف لنگر آ جائے، کھانا پینا آ جائے، راشن آ جائے، اور انٹرٹینمنٹ ہو، تفریح ہو، اور صرف نعرے ہوں، تو یہ مقصد زندہ نہیں ہوتا۔ مکتب سے مقصد زندہ ہوتا ہے۔ مکتب جس کو قرآن نے کتاب کہا ہے، ہم اس کو مکتب تعبیر کر رہے ہیں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی اصطلاح میں، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں اس کو مکتب کہتے ہیں، یعنی آئیڈیالوجی، وہ منشور و دستور جس کے مطابق انسان نے زندگی گزارنی ہے۔ مکتب کے اندر مقصد ذکر ہوتا ہے، اور مکتب کی تعلیم، مکتب کی مصروفیت، مکتب کی تربیت انسان کو با مقصد بناتی ہے۔ جیسے آپ با مقصد پودے دیکھیں اور بے مقصد پودے۔ با مقصد پودے جو آپ نے گھروں میں لگائے ہوئے ہیں خوبصورتی کے لیے، البتہ صرف خوبصورتی ہے، ان کا کوئی اور فائدہ نہیں، اور ٹھیک ہے ہونی چاہیے خوبصورتی، قرآن اس کو اہمیت دیتا ہے۔ انسان کی اپنی ذاتی خوبصورتی، جسم کی خوبصورتی، لباس کی خوبصورتی، گھر کی خوبصورتی، ماحول کی خوبصورتی، انسان کے تمام امور کی خوبصورتی اہمیت رکھتی ہے۔ خوبصورتی کو نظر انداز نہیں کرنا۔ حکم بھی ہے قرآن کا کہ آپ زینت اختیار کرو، اپنے گھر بھی اور اپنا ماحول بھی، لیکن با مقصد پودے یہ نہیں ہوتے جو خوبصورتی کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ با مقصد وہ ہیں جو پھلدار ہیں، جن کا آپ ماحصل تناول کرتے ہیں۔ آپ کے گھروں میں ہمیشہ فریجوں میں فروٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ با مقصد پودوں کا نتیجہ ہے، بے مقصد پودوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ ککر سے کبھی آم نہیں اترے، ککر سے کبھی مالٹے نہیں اترے، ککر سے کبھی انگور نہیں اترا، بلکہ بلے شاہ کے بقول کے اگر انگور ککر پہ چڑھا دیا جائے تو ہر گچھا زخمی ہو جاتا ہے۔ نیچا نال نیو لگا کے فیض کسے نہ پایا، ککراں تے انگور چڑھا کے ہر گچھا زخم آیا۔ اگر ککر پہ انگور چڑھا دیں گے تو سارا زخمی ہو جائے، کہ ککر ایک بے مقصد درخت ہے اور فراوان ہے پنجاب میں، اور کاٹ کے جلایا جاتا ہے۔ اگتا ہے، خود اگتا ہے، کاشت نہیں کرنا پڑتا اس کو، خود اگتا ہے اور لوگ کاٹتے جاتے ہیں، پھر اگتا جاتا ہے، پھر اس کو آ کے بھٹیوں میں جلا دیتے ہیں۔ نہ اس سے فرنیچر بنتا ہے، اگرچہ لاہور والے بنا لیتے ہیں اس سے بھی فرنیچر، یہ ان کا کمال ہے، یہ کوئی چیز ضائع ہونے نہیں دیتے۔ یہ انتڑیوں سے آپ کو سوسس کالباس بنا کے کھلا دیتے ہیں، یہ جانوروں کی، گدھوں کی، ہر چیز سے آپ کو، یہ ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، اور لوریوں کی قسمت ہے یہ کہ ان کے کھاتے میں یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ پہلے والے پھینک دیتے تھے یہ چیزیں، ہمارے آباء و اجداد، لیکن اب ان سب کو استعمال میں لے آتے ہیں۔ لیکن آم با مقصد ہے، انگور کی بیل با مقصد ہے،
اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو انسان کی ضرورت ہے، یا کھیت کے اندر گندم کاشت کرتے ہیں تو یہ مقصد والا پودا ہے، اس کے اوپر ایک مقصد لگنا ہے، مقصدیت کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. وہ خوشہ گندم جو لگتا ہے اوپر جس میں دانے لگتے ہیں، یہ اس کا مقصد ہے، محصول ہے یہ. لیکن جس فصل پہ، جس کشت پہ خوشہ نہ لگے وہ بے مقصد ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی اسی طرح بنایا ہے کہ یہ با مقصد کام کرے سارے. جس طرح کھیتی با مقصد ہوتی ہے، اسی طرح تعلیم با مقصد ہونی چاہیے. تعلیم کا مطلب ہوتا ہے مکتب پڑھانا، مکتب سکھانا، مکتب نئی نسل کو یاد دلانا، ان کے حافظے میں ڈالنا، ان کے مد نظر رکھنا. اور پھر مکتب جن مقاصد کو معین کرتا ہے، وہ مقاصد ان مختلف ایام اللہ میں دوبارہ زندہ کیے جائیں، ان کا ذکر کیا جائے اور ان کا تذکرہ کیا جائے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم مقصد کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں. آج ہم توجہ کریں، پاکستان کے اندر تمام مسلمین اور بالخصوص شیعہ پاکستان کے اندر جمعیت کے لحاظ سے ان کی تعداد کتنی ہے، اور کیفیت کے لحاظ سے، وزن کے لحاظ سے ان کی طاقت کتنی ہے ملک کے اندر. جمعیت ان کی آپ کہہ سکتے ہیں بلا مبالغہ کہ دوسرے یا تیسرے نمبر پر تشیع کی جمعیت ہے ملک کے اندر گنتی کے لحاظ سے. لیکن طاقت کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے ان کی کوئی طاقت نہیں ہے. نہ سیاسی طاقت ہے، نہ سماجی طاقت ہے، نہ دفاعی طاقت ہے. کوئی طاقت، کوئی قوت شمار نہیں ہوتے. جمعیت میں گنتی میں بہت زیادہ ہیں. جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں خصوصاً عاشور کے دن، سب سڑکوں پہ نکلتے ہیں، اس دن پتہ چلتا ہے کتنے ہیں یہ. اس دن ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں صرف یہی ہیں اور کوئی نہیں ہے، اتنی جمعیت ہوتی ہے. لیکن عصر عاشور کو دیکھیں یہ کدھر چلے جاتے ہیں، پھر نظر نہیں آتے. پھر کسی میدان میں، جب بھی کوئی میدان ہوتا ہے وہاں پر یہ نظر نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ چونکہ جو ان کی تربیت ہوئی ہے، جو مجالس، جو روزمرہ کا مکتب جہاں پیش کرنا چاہیے تھا، وہاں مکتب پیش نہیں ہوا بلکہ مشغلہ پیش ہوا ہے. صرف انٹرٹینمنٹ ہوئی ہے، صرف رسومات ہوئی ہیں، ان کو کچھ پڑھایا سکھایا نہیں گیا. آج جو وقت ہے، حالیہ وقت ہے، اس حالیہ وقت میں اس وقت تشیع کو اپنی طاقت کا مظاہرہ پورے اسلام کو، عالم اسلام کو کرنا چاہیے. لیکن بیماریوں کا شکار ہے یہ پیکر، یہ موجود بنام دنیا اسلام. یہ شدید بیماریاں ہیں اس کو لاحق. یہ پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. یہ مریض اتنا سخت مریض ہے، اس کو سرطان بھی ہے، اس کو بدہضمی بھی ہے، اس کو بدفہمی بھی ہے، اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہے، اس کا برین مشکل بھی ہے، اس کی ہر کل خراب ہے، ہر کل اس کی خراب ہے. اس لیے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. ایک مردار کی طرح لیٹا ہوا ہے. یہ طاقت ان کے پاس ہے ہر طرح کی، لیکن دشمن ان کے ساتھ جو جی میں آئے کر رہا ہے. اور اب اس نے آ کر گھیرا کر لیا ہے مرکز عالم اسلام، وہ مرکز تشیع کو اور رہبر کو اور انقلاب کو. اب یہاں پر وہ ساری پچھلی جو صدیوں کی تربیت ہے یا آج ظاہر ہوگی کہ یہ لوگ کیا تھے. آج اگر طاقت کا مظاہرہ کر لیتے یا اس قابل ہوتے تو پتہ چل جاتا کہ یہ جو کچھ پہلے کیا ہے سب با مقصد تھا. یہ مجالس با مقصد تھیں، یہ جذبہ با مقصد تھا، یہ تمام جلسے جلوس با مقصد تھے. لیکن آج جب مثلا مریض ہے اور اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں خرچ ہوا ہے، اور آج مریض کے اٹھنے کا دن تھا، اٹھ ہی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب ہے وہ علاج معالجہ، وہ سب دوائیں توانائیاں ساری ضائع گئی ہیں. آج اگر کھڑا ہو کے اپنے پاؤں پہ مریض کھڑا ہو جائے اور کوئی حرکت کرے تو پتہ چلے گا وہ سارا خرچہ ہمارا وہ کسی ٹھکانے لگا ہے، کسی نتیجے تک پہنچا ہے. یہ بے مقصد کام ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں. توانائیاں، بے مقصد کاموں میں تمام توانائیاں خرچ ہو جاتی ہے. پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، وقت خرچ ہو جاتا ہے، ذہنی توانائیاں، مانوی توانائیاں اور ٹیکنیکل سکلز ساری ہماری لگ جاتی ہیں، لیکن حاصل محصول کچھ بھی نہیں ہوتا. اور آج قوم کسی قابل نہیں ہے، کوئی ریئیکشن دکھانے کے قابل نہیں ہے، کسی حرکت کے قابل نہیں ہے. بس اس کا مطلب ہے کہ رائگاں گیا وہ سارا کچھ، ہدر گیا وہ سارا کچھ. جب ضرورت پڑی، جیسے مسلمان جوشیلے کوفی جب کربلا نہیں پہنچے تو ضائع ہو گیا وہ سارا کچھ. ان کی عبادتیں بھی ضائع، ان کی ریاضتیں بھی ضائع، ان کے
باقی کھانا پینا بھی سب ضائع، وہ عمر ہدر گئی، وہ ضائع ہو گئی ان کی عمر۔ مقصد اگر پورا ہو جاتا تو پھر وہ جو کچھ انہوں نے پہلے گزارا تھا وہ سارا اس کا حصہ بن جاتا، با مقصد ہو جاتا۔ اس مقصد کے احیاء کے لیے، مقصد کو ہمیشہ ذہنوں میں زندہ رکھنے کے لیے علامہ اقبال نے خصوصیت کے ساتھ اسرار خودی میں اس مثنوی میں، جس کی ہم نے تشریح تفسیر کی ہے اور وہ مشرب ناب میں چھپی ہے، کتابی صورت میں ابھی نہیں آئی لیکن آپ کو دستیاب ہو سکتا ہے، وہ دروس نیٹ پر بھی ہیں، اس میں ایک اہم چیز علامہ اقبال نے تولید مقاصد کے نام سے ایک باب منعقد کیا ہے کہ امتیں زندہ رہتی ہیں تولید مقصد سے۔ اگر مقصد تولید نہ کر سکیں، مقصد کا پروڈکٹ نہ بنا سکیں اور پروڈکشن مقصد کی نہ کر سکیں، وہ امتیں مر جاتی ہیں جو مقاصد نہ بنا سکیں۔ ہمارا سارا زور وسائل بنانے میں ہے، وسائل ہوتے ہیں مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ اگر مقصد ہی نہ ہو تو وسائل بیکار ہیں، یہ وسائل لہو کے وسائل بن جاتے ہیں۔ بس گاڑی بنی ہے آپ کو مقصد تک پہنچانے کے لیے، لیکن آپ کا مقصد نہیں ہے، آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، تو یہ گاڑی ہو جائے گی ریس لگانے کے لیے، ویلنگ کے لیے، اور یہ روڈ پہ گھومنے کے لیے اور لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے گاڑی ہو جائے گی۔ گاڑی وسیلہ ہے، وسیلہ مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر مقصد ہی نہ ہو تو وسیلہ لہو کا سبب بن جاتا ہے، لعب کا سبب بن جاتا ہے، الہا شروع کر دیتا ہے انسان، پھر ساری عمر گاڑیوں میں گزر جاتی ہے انسان کی۔ گاڑی خریدی، گاڑی بدلی، گاڑی چلائی، گاڑی نکالی، گاڑی آگے بڑھائی، گاڑی پیچھے کی، موٹر سائیکل کو یہ کیا وہ کیا۔ اسی طرح خواتین گھر میں وسائل لے کے سجاتی ہیں، مقصد نہیں ہے کوئی۔ مقصد کے بغیر یہ اسباب لہو و اسباب لعب بن جاتی ہیں۔ یہ ساری زندگی، لہوی زندگی، گھریلو زندگی، مذہبی زندگی، سماجی زندگی، پروفیشنل زندگی، یہ لہوی بن جاتی ہے۔ مقصد اس کو بناتا ہے، اس کو الہی زندگی بناتا ہے، بامانہ زندگی بناتا ہے۔ مقصد تولید کرنا، مقصد کا باقاعدہ مرحلے معین کرنا، یہ علامہ اقبال کے نظریے میں بہت بنیادی کردار ہے۔ قومی تربیت میں مقصد کیا، مقصد ہونا چاہیے، اور اس مقصد کے مختلف مراحل، اور مقصد کے بعد مقصد، مقصد کے بعد مقصد، یعنی یہ مقصد ہے، یہ حاصل ہو گیا، اب اگلا مقصد، یہاں رکنا نہیں ہے، اگلا مقصد، وہ حاصل ہو گیا پھر اگلا مقصد، وہ حاصل ہو گیا پھر اگلا مقصد۔ اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ آپ چلیں گے، اور پھر آخری مقصد ہے اللہ، لقاء اللہ، جہاں تک انسان کو جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مکتب کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ سب کچھ مقصد تشریح کر کے لمحہ بے لمحہ اور مرحلہ بے مرحلہ مقصد کو مکتب انسان کو پڑھائے اور سکھائے۔ ایک اور ہماری یہ مشکل یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، پاکستان میں ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم محتاج ہیں، ہم محتاج قوم ہیں۔ جیسے آپ فقیر لوگ دیکھتے ہو، پروفیشنل پیشہ ور فقیر یا مستحق فقیر، یہ دو الگ پارٹیاں ہیں، مستحق فقیر اور پیشہ ور فقیر۔ ابھی انڈیا میں ایک پیشہ ور فقیر کی رپورٹ پاکستان نے اخباروں میں چھاپی ہے، وہ معذور بن کے اور چھوٹی سی ریڑھی پہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے، اور جب اس کے کھوج لگایا گیا تو پتہ چلا کہ 2 کوٹھیاں بنگلے اس کے ملکیت میں ہیں، گاڑیاں قیمتی اس کی ملکیت میں ہیں، بینک بیلنس ہے، کروڑوں کا مالک ہے وہ فقیر۔ یہ پیشہ ور فقیر ہیں، یہ جو آپ کی سڑکوں پہ پلوں پہ دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں، یہ چوک چوراہوں میں، یہ پیشہ ور ہیں، یہ مستحق فقیر نہیں ہوتے۔ مستحق فقیر جو آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان میں خاموشی سے رہ رہے ہیں لیکن ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، یہ مستحق فقیر ہیں۔ انہیں آپ نے تلاش کرنا ہے، ان تک آپ نے جانا ہے، اور جو فقیر آپ تک آتا ہے وہ ضروری نہیں کہ مستحق ہو، وہ پیشہ ور، زیادہ پیشہ ور ہوتے ہیں۔ فقیر جو مستحق فقیر ہیں، محتاج لوگ جن کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہیں، جن کے ابتدائی ضروریات بھی پوری نہیں ہیں، ہمیشہ محتاج ہیں، یعنی ان کو کوئی دے تو یہ کھائیں گے، کوئی دے تو یہ
پہنیں گے، کوئی دے تو یہ سوئیں گے، کوئی دے تو یہ اٹھیں گے، کوئی دے تو یہ بیٹھیں گے. اپنا کچھ بھی نہیں ہے اور اپنا کچھ بنانے کے قابل بھی نہیں ہے. دست نگر ہیں، دوسروں کے رحم و کرم پر ہیں اور محتاج، ہمیشہ دوسروں کے دروازوں کے سامنے بیٹھے ہوئے، دوسروں کے دسترخوان پر ہمیشہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگ فقیر کہلاتے ہیں، فقراء ہیں. یہ فقیرانہ نسلیں گزر رہی ہیں. ایک خاندان فقیر تھا، اس کے بچے پھر فقیر ہوئے، پھر اس کے بچے فقیر ہوئے، اور یہ فقر کئی نسلوں میں آگے چلتا رہا. روایت میں بھی ہے کہ سب سے بڑے فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، سب سے بڑا فقیر وہ ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے، جس کے پاس فکر نہیں ہے، جس کے پاس مقصد نہیں ہے، جس کے پاس مکتب نہیں ہے. یہ محتاج، یہ اپاہج سب سے برا فقیر ہے. یہ محتاج ہے سب کا. اب آپ توجہ کریں، ہم پاکستان میں مسلمان اور خصوصاً تشیع یہ کتنے محتاج ہیں. یہ دوسروں کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اپنا کیا ہے ان کا؟ اپنا مکتب غنی ہے ان کا، لیکن اس مکتب کو انہوں نے پیش نہیں کیا. مکتب مجلس میں ممنوع ہے، مکتب نہیں پیش کر سکتے. آپ تفریح پیش کرو ان کو، آپ انٹرٹینمنٹ پیش کرو ان لوگوں کو، یعنی رسم پوری کرو اور تسکین دو اور جذبات اور احساسات کی حد تک مجلس کو قائم رکھو. مکتب کی طرف نہیں آنا. قرآن بیان نہیں کرنا، حدیث بیان نہیں کرنی، ائمہ کی سیرت بیان نہیں کرنی، تاریخ بیان نہیں کرنی، مقصد بیان نہیں کرنا، فقہ بیان نہیں کرنی، اور واجبات فقہیہ بیان نہیں کرنی. ان پہ پابندی ہے مجالس میں. پابندی بیس اس معنی میں ہے کہ اگر کسی نے یہ مجلس پڑھی، دوسری دفعہ آپ اس کو نہیں بلاؤ گے اور دوسری دفعہ آپ اس کی مجلس سنو گے بھی نہیں. تو اس کا مطلب ہے بائیکاٹ ہے آپ کا، اپنی فقہ کا بائیکاٹ ہے، مکتب کا بائیکاٹ ہے، قرآن کا آپ نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. اس وجہ سے اگر کوئی عالم ہے تو وہ بھی مزاج آپ کے دیکھ کر پھر انٹرٹینمنٹ کی طرف ہی آ جاتا ہے، پھر آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات اور آپ کے نکتہ سنجی اور چٹکلوں کی طرف آ جاتا ہے. چونکہ مزاج آگے سامنے بیٹھے ہوں لوگوں کا ایسا ہے، وہ بھی چٹکلوں پر آ جاتا ہے، جبکہ نیت کر کے آیا تھا کہ میں ان کو صحیح سنجیدہ مکتب سمجھاؤں گا. یہ ہمارے مزاج کی وجہ سے ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ تعلیم میں شیعہ اس ملک کے اندر جمعیت ہے، آپ پڑھتے ہیں، تعلیم میں کس کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اور آپ کے بچے؟ فقیر وہی ہوتا ہے نا جو کسی کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہو، اسی کو محتاج کہتے ہیں، اسی کو فقیر کہتے ہیں. جس کے اپنے گھر میں کھانا نہیں ہے، پڑوس میں پکا ہوا ہے، پڑوس میں جا بیٹھا ہے جا کر. محلے میں کوئی فنکشن ہوا ہے، محلے میں جا بیٹھا ہے بچوں سمیت، اسی کو فقیر کہتے ہیں. جب آپ اپنی تمام قومی ضروریات، اپنی تمام اجتماعی ضروریات، اپنی تمام سماجی ضروریات، اپنی تمام معاشی ضروریات میں دوسروں کے دسترخوان پہ جا کر بیٹھے ہوئے ہو اور پھر مجلس میں آ کے نعرے لگاتے ہو، حیدر حیدر کرتے ہو، خوب آپ فقیر ہو. فقیروں کا پہلا کام یہ ہے کہ بے نیاز ہوں دوسروں سے. اپنا نظام بنائیں. آپ سیاست میں دوسروں کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہو اور پستی کے ساتھ دوسروں کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہو. آپ معیشت میں دوسروں کے دسترخوان پہ بیٹھے ہو، تعلیم میں دوسروں کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہو. اب دوسروں کے دسترخوان سے آدمی لقمہ کھا کے پھر مونچھ مروڑ کے اور لوگوں کو تڑیاں دے کہ آپ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. وہ پہلے بھی کسی رائٹر نے لکھا تھا، جملہ میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو آج کے ہمارے مرد ہیں، سپر مرد، یہ شادی کرتے ہیں اور بیوی ان کی ٹرک بھر کے سامان لاتی ہے، صوفہ لاتی ہے، پلنگ لاتی ہے، کرسی لاتی ہے، بستر لاتی ہے، پلیٹ لاتی ہے، ڈونگا لاتی ہے، سارا. اور یہ بیوی کے صوفے پہ بیٹھ کے اور بیوی کے برتن میں کھانا کھا کے پھر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسی جگہ تیش میں آ کر اس بیوی کو کہتا ہے تو جاندی نہیں میں کون ہوں. وہ جانتی ہے آپ کو کون ہو، جس کے پاس نہ پلنگ ہے، نہ بستر ہے، نہ صوفہ ہے، نہ پلیٹ ہے، نہ چمچ ہے. میں جانتی ہوں تم کون ہو. تم وہ دریوزہ ہو جس کے پاس ہے کچھ نہیں ہے. اگر میں نہ دیتی، میرا باپ نہ دیتا، تمہارے پاس کھانے کے لیے پلیٹ بھی نہیں تھی، اور ابھی آنکھیں دکھاتے ہو مجھے کہ میں جانتی نہیں میں کو تمہیں کون ہوں. اب یہ کیا ہمارا
انداز ہے کہ فقیرانہ طور پر اگر آپ کے بچے، سب سے بڑا فقر تعلیم کا فقر ہے، وہ مکتب جس کا باب العلم سے جو شروع ہوتا ہے، باب العلم کے پیروکاروں کے پاس اپنا تعلیمی نظام نہ ہو، اپنا تعلیمی بنیاد نہ ہو، اپنا تعلیمی سسٹم نہ ہو، اور تعلیمی نظام ظاہر ہے کہ ویسے ویلفیئر کے طور پر نہیں قائم کیا جا سکتا. تعلیمی نظام ایک سماجی نظام کا ایک حصہ ہوتا ہے، ایک سوشل سسٹم کا حصہ ہوتا ہے تعلیم، جو دوسرے نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اور وہ مدر نظام، ماسٹر نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تھا اور جس کے اندر ہمیں زندگی گزارنی تھی، وہ امامت کا نظام ہے. امامت کے نظام کا ایک شعبہ ہے تعلیم، ایک ڈپارٹمنٹ ہے تعلیم. تعلیم میں ہم اس وقت خود کفیل ہو سکتے ہیں جب امامت کا نظام ہمارے پاس قائم ہو. اور ان فقیروں کا اپنا بہت کچھ ہے لیکن دوسروں کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان فقیروں کے پاس قرآن ہے، ان فقیروں کے پاس امامت ہے، ان فقیروں کے پاس امام علی ہیں، ان فقیروں کے پاس امام حسین ہیں، ان فقیروں کے پاس امام عصر ہیں. یہ صرف ان کی لڈیاں اور بھنگڑے ڈالتے ہیں لیکن ان سے مکتب نہیں لیتے، مولا علی سے، باب العلم سے علم نہیں لیتے. خوب آج آپ دیکھو نا آپ کے بچے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کو فقر کہتے ہیں. آپ بے شک ہو ہم فیسیں دے کے پڑھاتے ہیں، فیسیں دے کے پڑھاتے ہو، پھر بھی فقیر ہو آپ، پھر زیادہ بڑے فقیر ہو آپ کہ آپ کے پاس فیسیں ہیں، وسائل ہیں، سسٹم نہیں ہے آپ کا. اور فیسیں دوسروں کے سسٹم کی تقویت کے لیے آپ خرچ کر رہے ہو، آپ دوسروں کو آپ تقویت کر رہے ہو. آپ غور کرو کہ آپ کی مدد سے کتنی ایسی کمپنیاں ہیں جو کامیاب ہوئی ہیں آپ کی مدد سے. میں چند سال پہلے جب یہ جامعہ نہیں بنا تھا، تبلیغ کی توفیق ہوتی تھی ہر شہر میں آنے جانے کی، تو اس وقت کراچی میں گیا تبلیغ کے لیے، محرم کے مجالس کے لیے. تو انہوں نے جگہ جگہ مجھے بینر لگے ہوئے بتائے شیرمال کے، رؤوف شیرمال یا ایسا اس کا نام تھا، رؤوف شیرمال معروف. تو پورا کراچی بھرا ہوا تھا جس میں محرم آفر اور محرم پیشکش تھی کہ محرم کے تبرک کے لیے شیرمال اور بریانی اور حلیم اور جو بھی لنگر میں تبرک میں پکتا ہے کہ یہ سب سے بڑی کمپنی ہے اور یہ اربوں روپیہ محرم کے اندر لنگر سے یعنی تبرک سے کماتا ہے. چونکہ اس کی کمپنی ہے، جہاں مجلس ہو آرڈر کرتے ہیں اس کے بندے، وہاں شیرمال کھلانا ہو شیرمال پہنچا دیتے ہیں، اگر آپ نے حلیم یا کوئی بھی کرانا ہو وہاں. اور ان کراچی والے مومنین کے بقول کہ یہ شیعہ دشمن تنظیم سپاہ صحابہ کا سب سے بڑا سپورٹر ہے، یہ مین ڈونر ہے ان کا، یہ کھلا ناسوی. اور اس کی کمپنی آپ کے محتاجی سے، اگر لنگر ہی کھانا ہے تو کم از کم کمپنی تو اپنی بنا لو، آپ شیرمال تو اپنا بنا لو. آپ شیرمال تو کسی یہ جو پیشہ ور ذاکر ہیں کم از کم شیرمال کمپنی ایک ذاکر بنا لے تاکہ تبرک اس شیعہ کو ملتے، پرافٹ اس شیعہ کو ملتا رہے. یہ بھی آپ دوسروں کو پہنچا دے، دشمنوں کو پہنچاتے ہو. ابھی اسرائیل نے جو کچھ فلسطین کے ساتھ کیا، مسلمانوں نے کتنی مدد کی ہے، آپ نے کتنی چیزیں خریدی ہیں جس کا پرافٹ اسرائیل کو گیا ہے، آپ نے مدد کی ہے اس کی. امریکہ ابھی جو کچھ کر رہا ہے، کوئی پروڈکٹ امریکہ کی ایسی ہے جس میں آپ اسے نہ خرید کے اور امریکہ کو فائدہ نہ پہنچا رہے اور امریکہ اسے بم بنا کے. کل کا میں نے اپنے تجزیاتی گفتگو میں کہا ہے کہ پاکستان کی جنگ اخبار نے یہ 25 جنوری کی خبر دی ہے کہ سید اللہ کو شہید کرنے کے لیے اسرائیل نے کتنا 9.5 ارب روپیہ اس نے خرچ کیا صرف ایک اٹیک کے لیے، پر حملہ کرنے کے لیے. 9.5 ارب روپیہ. یہ 9.5 ارب روپیہ کہاں سے اس کے پاس گیا ہے؟ اس میں بہت بڑا حصہ پاکستانیوں کا اور بہت سا بڑا حصہ مومنین کا ہے کہ آپ نے یہ پرافٹ پائی آپ نے پہنچائی ہے، اور اس نے اسی سے اسلحہ خرید کر اور اسی سے رہبر اسلام پر حملہ کیا ہے اور ابھی جاری ہے، کر رہا ہے یہ سارا حملہ. اگر ہم محتاجی اپنی ختم کریں، یہ فقر ختم کریں، یہ فقر پہ ہمیں آر محسوس ہونی چاہیے، ننگ محسوس ہونا چاہیے. اتنے سالوں سے ہم
پاکستان بنا ہے, پاکستان کے اندر اپنی قومی, اجتماعی, سماجی ضرورتیں ہماری پوری نہیں ہیں, ابھی بھی ہم دوسروں کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اکڑتے ہیں بہت, اور تانے تڑیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو, تو جانتا نہیں میں کون. ہم جانتے ہیں آپ کون ہو, جس کا کچھ بھی اپنا نہیں ہے, سب کچھ دوسروں کا ہے, دوسروں کھانے پینا دوسروں کا ہے, بچے دوسروں کے یہاں پڑھتے ہیں, گھر میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ ساری بتاتی ہیں کس کو فائدہ پہنچایا ہے تم نے. ایک ایک چیز اپنے گھر کی جائزہ لو کہ اس کے ذریعے سے ہم نے کس کس کو فائدہ پہنچایا ہے. یہ سارا نظام اپنا بناؤ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ چیزیں استعمال نہ کرو, یہ چیزیں کرو استعمال, لیکن یہ چیزیں آپ کی اپنی ہونی چاہیے. یہ تمام وسائل آپ کے اپنے ہونے چاہیے, اور وسائل اس وقت آپ کے اپنے ہوں گے جب مقاصد آپ کو پتہ ہوں. اگر مقاصد مد نظر ہوں تو وسائل اس مقصد کے مطابق انسان بناتا ہے. اس وقت ضرورت ہے اسکولوں کی ضرورت ہے, تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے, تعلیمی طبقے کی ضرورت ہے, ٹیچرز کی ضرورت ہے, اگر مقصد مد نظر ہو. لیکن ہمارے سامنے جو مقصد ہے, اس کے لیے مقصد ہمیں فقیروں کے, دوسروں کے دسترخوانوں پہ بچے بٹھائیں, مقصد پورا ہو جاتا ہے. مقصد کیا ہے ہمارا؟ یہی جو دوسروں کا ہے وہی ہمارا مقصد ہے. پھر چھوڑ دیں تذکرہ ائمہ کا, امامت کا, امام حسین کا, امام علی کا تذکرہ ہی چھوڑ دیں. پھر آپ امام حسین اور ذلت اکٹھے نہیں ہو سکتے, امام علی اور محتاجی یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے, امام صادق اور جہالت یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے, امام مہدی اور سیاسی وابستگی, کمزوری یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ جو ہم جمع کر رہے ہیں ذلیل ہو کے پھر امام مہدی بھی اپنائے ہوئے ہیں, یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اسی لیے امام مہدی ہمارے اندر نہیں آتے, چونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں. ابھی ہم اس قابل بنائیں تو امام تو امت کے لیے ہوتا ہے. امام امت سے دور کیوں ہیں, امام امت سے باہر کیوں ہیں؟ چونکہ امت نہیں ہے, اس پوزیشن میں نہیں ہے. یہ دوسرے کے دسترخوان پر بیٹھی ہوئی امت, اس میں امام مہدی آئیں, امام مہدی کو بھی لے کے چلے جاؤ گے آپ کسی اور کے ادارے میں, کسی اور کے اسکول میں لے جاؤ گے. امام مہدی کو کہے کہ آپ بھی اپنے بچے ادھر بیکن میں جمع کرائیں, HSN میں جمع کرائیں. امام مہدی آئیں آپ کے اس کام کے لیے. امام مہدی کو آپ پکڑ کے لے جاؤ گے PTI میں کہ آپ آئیں عمران خان کی پیچھے چلے, آپ بیعت کرو. امام صادق علیہ السلام سے کرواتے تھے, امام علی سے کرواتے تھے. امام حسین کو مارا اسی لیے کہ بیعت نہیں کر رہے تھے یزید کی. کروائیں گے اگر ان لوگوں میں امام مہدی آ جائیں, امام مہدی کی بیعت کسی طاغوت سے کروائیں گے جا کے, نہیں کی تو مار دیں گے. طاغوت پرست لوگ امامت کو کس طرح سے, امامت اور طاغوتیوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ ضدین کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ اللہ اور شرک, اللہ اور شریک کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ توحید اور شرک کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ امام اور طاغوت کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ باب العلم اور جہالت کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ غیرت اور ذلت کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ بغیرتی کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ ہم کوشش کر رہے ہیں جمع کرنے کی. ہم نے ایک طرف راستہ سارا وہ اپنایا ہوا ہے, دوسری طرف سے ائمہ کا دامن تھاما ہوا ہے. یعنی ہم اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, سمجھوتا کرانا چاہتے ہیں, جو نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. ہم اپنی محتاجی ختم کریں اور اپنی تمام توانائی, ابھی بھی آپ کی توانائیاں لگ رہی ہیں نا, کہاں لگ رہی ہیں؟ اپنا حساب کریں, ایک کاپی بنائیں اور پہلے اپنی توانائیاں لکھیں کہ میرے اندر یہ توانائیاں ہیں. پھر یہ لکھیں کہ یہ خرچ کہاں ہو رہی ہیں, میری ذہانت کہاں خرچ ہو رہی ہے, میری دولت کہاں خرچ ہو رہی ہے, میرا وقت کہاں خرچ ہو رہا ہے, میری خلاقیت کہاں خرچ ہو رہی ہے, میری تگ و دو کہاں خرچ ہو رہی ہے, میرے مقصد سے میں خرچ ہو رہی ہے یا کسی اور کے کام آ رہی ہے. پھر آپ کو المیہ کا اندازہ ہوگا کہ جو امانت تھی اللہ کی وہ ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں. اگر یہ چھوٹی چھوٹی توانائیاں جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا, ہم کسی پوزیشن میں نہیں ہیں, ہم تو چھوٹے چھوٹے ملازم ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے ملازمین ہمت کے لحاظ سے, چونکہ ملازمت انسان میں ہمت توڑ دیتی ہے, ملازمت کانفیڈنس ختم کر دیتی ہے, ملازمت انسان میں ارادے کمزور کر دیتی ہے. اس لیے میں زیادہ, جو بھی مجھ سے پوچھتا ہے نا کہ اگر میں ابھی پڑھ لکھ گیا ہوں تو ملازمت کے بھی مجھے آفر ہے اور کاروبار کا بھی ارادہ ہے, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر بڑی ملازمت
آپ کو پیشکش کی گئی ہے اور چھوٹا سا کاروبار، تو آپ چھوٹا کاروبار شروع کر دو، بڑی ملازمت چھوڑ دو آپ، چونکہ بڑی ملازمت اتنی ہی رہے گی، آپ کی عمر اسی میں گزر جائے گی، لیکن چھوٹا کاروبار بڑھ کے بڑا کاروبار ہو سکتا ہے، ملازمت بڑی نہیں ہو سکتی، ملازمت اتنی ہے، اور ملازمت یعنی آپ کا خون نچوڑ رہے ہیں، آپ کی توانائیاں ساری دوسرا لے رہا ہے، اور آپ کو قوت لا یموت دے رہے ہیں۔ یہ قوت لا یموت اردو محاورہ ہے، عربی محاورہ ہے، اردو میں رائج ہے۔ قوت کہتے ہیں اس روٹی کو جو انسان کو مرنے سے بچا لے۔ انسان جب بھوکا ہو جاتا ہے اور بھوک سے نڈال ہو جاتا ہے اور موت تارے موت کے تارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں آنکھوں کے سامنے، اس وقت جو روٹی انسان کو ملتی ہے جو مرتے کو بچا لے، اس کو قوت کہتے ہیں۔ قوت جیسے لکھتے ہیں اسی طرح لکھتے ہیں اس کو کینچی والے قاف کے ساتھ، قوت لا یموت، یعنی اتنی روٹی جو موت سے بچا لے۔ ملازمت آپ کو قوت لا یموت ہے، مرنے نہیں دیتی یہ روٹی آپ کو، لیکن آپ کو بڑھا نہیں سکتی ملازمت، کچھ کر نہیں سکتے ہو آپ۔ اگر یہی آپ نے بنا لیا، ملازمت کا ہی پیشہ اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے اسی میں کرو، لیکن اس ملازمت میں اپنی توانائیاں ساری ضائع نہ کرو، ڈبو نہیں، اپنی توانائیوں کو پہلے نوٹ کرو، پھر ان توانائیوں کو تقسیم کرو، پھر ان توانائیوں کو جتنی ملازمت استعمال کر رہی ہے ادھر کرو، اور جتنی بچ رہی ہیں ان کو خود ان کے لیے آپ تدبیر کرو، ان کے لیے ارادہ کرو، ان کے لیے پروگرام بناؤ، اور ان توانائیوں کو ادھر خرچ کرو۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ کتنے اسٹوڈنٹ ہیں ایسے جو پڑھائی کے دوران انہوں نے ملازمت بھی کی ہے، پڑھائی بھی کی ہے، توانائی تقسیم کی اور دونوں میں کامیابی حاصل کی ہے، ملازمت بھی پوری کی ہے اور اپنی پڑھائی بھی مکمل کر لی ہے، لیکن شادی جب کر لیتے ہیں تو پھر توانائی ساری ایک ہی جگہ ڈبو دیتے ہیں، جب ملازمت اختیار کر لی پھر توانائی ساری ایک جگہ ڈبو دیتے ہیں۔ ان توانائیوں کو تقسیم کرو۔ اگر لحظہ لحظہ آپ سارے نکالو اپنی زندگی کا، اور ادھر سے پیسہ اپنی ملازمت سے یا اپنی آمدن سے نکالو، تو آپ خود ایک بڑی ملت تعمیر کر سکتے ہو، ایک نظام بنا سکتے ہو اپنے مکتب اور اپنے مقصد کے مطابق۔ یہ نظام آپ بنا سکتے ہو، آپ تجربہ کر کے دیکھو، آپ کوشش کر کے دیکھو، لیکن دریوزہ نہ بنو، فقیر نہ بنو، گدا نہ بنو، منگتے نہ بنو۔ منگتا اتنا مقدس نام ہو گیا ہے کہ بھی ہمارے شعراء خصوصاً نعتیہ کلام جو لکھتے ہیں تو ان کے نزدیک انسان کی سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ منگتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس منگتا آیا کہ میرے روٹی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ تو جا کے کام کر، کاروبار کر۔ تو اس نے کہا کہ کام کے لیے کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس۔ تو حضور نے کہا کہ کیا کام تو کر سکتا ہے، بلکہ اب مجھے وہ تفصیل سے روایت یاد نہیں ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے۔ حضور نے اسے کہا کہ تو ابھی قرض لے، یا خود انہوں نے دیا کہ یہ لے کلاڑی لے اور جا کے درخت کاٹ جنگل سے اور لا کر ان کو بیچ، پھر اس کی آمدن سے دوبارہ، اور اس طرح اس کو رہنمائی کی، اور کرتے کرتے وہ ایک بہت بڑا ٹال کا مالک بن گیا، پھر بہت بڑا سرمایہ دار سیٹھ بن گیا۔ وہ اس منگتے کو حضور نے یہ نہیں کہا کہ منگتا ہے تو مجھے منگتے ہی تو چاہیے، میں نے ادھر لنگر بچھایا ہوا ہے آج آپ منگتے، سارے ادھر مسجد نبوی میں بیٹھ کے منگتے۔ نہ، رسول اللہ کو منگتے پسند نہیں ہیں، رسول اللہ کو کارکن پسند ہے، کارآمد لوگ پسند ہیں، اور انہیں بناتے تھے رسول اللہ اس منگتے سے نکال کے ان کو دینے والا بناتے تھے، نہ مانگنے والا۔ مانگنے والا کوئی شرف نہیں ہے، مانگنے میں، دینے میں شرف ہے۔ آپ دینے والے بنو، انفاق کرنے والے بنو، نہ مانگنے والے، اور اپنے آپ کو اس تک پہنچاؤ۔ اللہ سے طلب کرو، ارادہ کرو، اور اللہ آپ کو پہنچا دے گا۔ اللہ سے طلب کرو اور محنت کرو، کوشش کرو، تاکہ ہم اپنی قوم کو فقر سے، نیاز مندی سے، محتاجی سے نکال کر بے نیازی تک پہنچائیں، اور اس مقام تک پہنچائیں جو اہل البیت کے شایان شان ہے۔ اور اتنی عظیم ملت کسی موقع پر تو کچھ عکس العمل دکھانے کے قابل ہو۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ بحرین کا شیعہ آج رہبر کے ساتھ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے، بھائی کہ بحرین میں سب سے مظلوم شیعہ ہے، ستم کے نیچے دبا ہوا، پسا ہوا شیعہ ہے۔ اسی طرح جگہ جگہ جہاں جہاں ہے شیعہ،
اور ایران کے بعد سب سے بڑی طاقت پاکستان میں ہے، جہاں پر کروڑوں کے 5 کروڑ سے زیادہ شیعہ ہیں، اور 5 کروڑ افراد وہ ایک جارحیت، ایک جارے کی ظالم کی اپنے رہبر سے نہیں روک سکتے، پھر ان کے وجود کا کیا فائدہ ہے؟ حضرت علی اکبر علیہ السلام جن کے ایام ولادت ہیں، انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے، جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ آپ چلے جائیں، سب کو رخصت دی کہ آپ چلے جائیں، انصار کو کہا، اپنی اولاد کو کہا، بھائیوں کو کہا مجھے کربلا میں تنہا چھوڑ کے آپ جا سکتے ہیں، میں راضی ہوں آپ کے جانے پر۔ اور اس وقت حضرت علی اکبر علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ بابا آپ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کے تنہا ہم چلے جائیں اور آپ شہید ہو جائیں؟ اس زندگی کا، آپ کے بعد اس زندگی کا کیا فائدہ ہے، کیا جواز ہے؟ ہم کس منہ سے جئیں گے آپ کے بغیر اور آپ کے بعد؟ ہم کس منہ سے جئیں گے؟ وہ زندگی ہوگی جو آپ کے بعد ہو اور آپ کو تنہا چھوڑ کے ہو، لیکن ہم اس زندگی کو پسند کرتے ہیں جو ہمارے رہبر کے بغیر بھی گزرے، ہمارے امام کے بغیر بھی گزرے۔ یہ امام کے بغیر زندگی کے ہم عادی ہو گئے ہیں، یہ منحوس زندگی ہے، امام کے بغیر، امامت کے بغیر، نظام کے بغیر۔ یہ سعید زندگی نہیں ہے، سعادت والی زندگی نہیں ہے، یہ نحوست والی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم سے سعادت اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے اس سے یہ قیادت اور رہبری اٹھا لیتا ہے، اپنے خاص بندے اٹھا لیتا ہے اور انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، انہیں طاغوتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو اپنے لیے سعادت نہ سمجھیں، ہم اس زندگی پہ غور کریں، اس پہ فکر کریں، اور ہم کر سکتے ہیں اگر شعور پیدا ہو جائے، اگر بیداری آ جائے، توجہ آ جائے، آگاہی آ جائے، رسومات میں اپنی عقیدت کو تسکین نہ دیں، اپنا مکتب پڑھیں اور مکتب سے اپنا مقصد سمجھیں اور اس مقصد کے لیے جئیں اور مریں، پھر اس صورت میں زندگی بھی سعادت مند ہے اور موت بھی سعادت مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس ادارے کو، آل عمران اسکول کو، خداوند تبارک و تعالیٰ مکتب کی تعلیم کے لیے اور مقصد کے حصول کے لیے کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بانیان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس ادارے کے معلمین، اس کے اندر جو خدمت گزار ہیں، کارکنان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ یہاں زیر تعلیم بچوں کو بامقصد زندگی گزارنے کے لیے تعلیم میں، عمل میں، زندگی میں کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور جو لوگ اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی بحق معصومین علیہ السلام اجر عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ۔